اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا فبغى علیہم سرکش ہو گیا ان پر وآتیناہ من الکنوز ہم نے اس کو عطا کیے تھے خزانے ما اتنے ان مفاتحہ بے شک اس کی چابیاں لتنو تھکا دیتی تھی بالعصبۃ ایک جماعت کو اولي القوہ قوت والی اذ قال له قومه لا تفرح اب اس کی قوم نے اس کو کہا اتراؤ نہیں ان اللہ لا يحب الفرحین بے شک اللہ پاک اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ اور تلاش کرو اس مال میں جو اللہ پاک نے تمہیں دیا ہے آخرت کا گھر ولا تنس نصیبک من الدنیا اور اپنی دنیا میں اپنا حصہ بھی مت بھولو احسن کما احسن اللہ الیک تم بھی احسان کرو جیسے اللہ پاک نے تم پر احسان کیا ہے ولا تبغ الفساد فی الارض اور زمین میں فساد کی کوشش نہیں کرو ان اللہ بے شک اللہ پاک لا يحب المفسدین فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا قال اس نے کہا انما پختہ بات اوتی تو علی علم عندی مجھے یہ میں مال دیا گیا ہوں اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے اولم یعلم کیا وہ نہیں جانتا یہ ان اللہ بے شک اللہ پاک قد اہلک من قبل ہی اس سے پہلے ہلاک کر دی ہے اس نے من القرون جو کئی زمانے من ہوا اشد من زمانوں میں سے کئی قوت لوگ جو اس سے زیادہ قوت والے تھے اکثر و جمع اور زیادہ مال جمع کرنے والے تھے ولا یسأل عن ذنوب اور گناہ گار مجرمون سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا فخرج علی قومہ فی زینتہ نکلا وہ اپنی قوم پر اپنے پورے لاؤ لشکر زینت میں قال الذین یریدون الحیات الدنیا ان لوگوں نے کہا کہ دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہیں یا لیت کاش لنا مثل ما اوتی قارون ہمارے لیے بھی وہ خزانے ہوتے جیسے دیے گئے قارون کو انہ لذو الحظ عظیم بے شک وہ تو بڑا نصیب والا ہے وقال الذین اوتوا العلم اہل علم نے کہا ویلکم بربادی ہے تمہارے لیے ثواب اللہ خیر اللہ کا ثواب بہتر ہے لمن آمن اس آدمی کے لیے جو ایمان لایا اور عمل صالح کیے لیکن ولا یلقاها یہ نہیں عطا کیا جاتا مگر صبر والے لوگوں کو فخسفنا بھی ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا وبدار ہی اس کے گھر کو بھی زمین میں وما کان له من فئہ نہیں تھی اس کے لیے کوئی جماعت ینصرونہ جو اس کی مدد کرتے اللہ کے بارے وما کان من المنتصرین اور نہیں تھا وہ خود بھی بدلہ لینے والوں میں مقابلہ کرنے والوں میں اصبح الذین تمنوا ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تمنا مکانہ اس کی جگہ کی تمنا کی تھی بلم سکل یقولون کہنے لگے وہ بربادی ہے کہ ان اللہ گویا کہ اللہ پاک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو رزق چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کرتا ہے لولا امن اللہ علینا اگر اللہ پاک نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا لخسف بنا ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا وہ افسوس ہے کہ انہ گویا کہ لا یفلح الکافرون کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے تلک الدار الآخرہ یہ آخرت کا گھر ہے نجعلھا یہ ہم نے بنایا ہے ان کے لیے لا یریدون علوا جو زمین میں بالا تری نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے والعاقبۃ للمتقین انجام تو متقین کے لیے من جاء بالحسنہ جو آدمی نیکی لایا فلہ خیر منہا اس کو اس سے بہتر اجر ملے گا ومن جاء بالسیئہ اور جو سیئہ اور گناہ لایا فلا یجزیٰ نہیں بدلہ دیا جائے گا نہیں بدلہ دیے جائیں گے وہ لوگ جو عمل برے کام کرتے رہے الا ما کانوا یعملون مگر اتنا ہی جتنا وہ عمل کرتے تھے ان الذی فرض علیک القرآن بے شک وہ ذات جس نے آپ پہ قرآن پاک اتارا ہے لرادک آپ کو لوٹانے والا ہے الی معاد لوٹنے کی جگہ پہ قل کہہ دیجیے ربی عالم میرا رب زیادہ جانتا ہے من جاء بالہدیٰ اس کو جو ہی ہدایت پر آ گیا ہے ومن ہو اور اس کو بھی فی ضلال مبین جو کھلی گمراہی میں ہے وما کنت ترجو آپ امید نہیں رکھتے تھے ان یلقی الیک الکتاب کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی الا رحمت من رب مگر آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے فلا تکونن اپنا ہرگز نہ ہو آپ ظہیراً پشت پناہ للکافرین کافروں کے لیے ولا یصدنک اور آپ کو نہ روکے کوئی چیز اللہ کی آیات سے اس کے بعد کہ انزلت الیک آپ کی طرف اتاری گئی ہیں وادع الی ربک اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائے ولا تکونن من المشرکین آپ مشرکین میں سے نہ ہوں ولا تدع مع اللہ الہ آخر اللہ کے ساتھ کسی اور خدا الہ کو نہ پکارے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر وہی کل شیء ہالک ہر چیز فنا ہونے والی ہے
اللہ وجہ مگر اللہ کی ذات، لہ الحکم، حکم بھی اسی کا ہے، وإلیہ ترجعون، اور رجوع تم بھی اسی کی طرف رجوع کیے جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک حصہ قارون بھی ہے۔ قارون بہت مالدار آدمی تھا۔ اللہ پاک اس کی مالداری کا، اس کے تکبر کا، اس کی گمراہی کا، اس کے انجام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، بغى علیہ، ان کے سرکشی کر دی، اپنی قوم کے ساتھ نہیں رہا۔ کس کے ساتھ مل گیا جا کر؟ فرعون کے ساتھ۔ اللہ کی قدرت ہے، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یہ کس کا ساتھی بنا؟ فرعون کا۔ اور رجل مومن فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، کس کا ساتھی بنا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ یہ اللہ کے نظام۔ قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اللہ کی تقسیم ہے۔ یہ کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، سرکش ہو گیا، یعنی قوم کے راستے پر نہیں چلا، موسیٰ علیہ السلام کے راستے پر نہیں چلا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے، آتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو بہت خزانے دے رکھے تھے، اتنے کہ ان مفاتحہ، ان خزانوں کی چابیاں، لتنوء بالعصبہ، تھکا دیتی تھی ایک گروہ کو، بالقوہ، نوجوانوں کا مضبوط گروہ چابیاں اٹھاتے ہوئے تھک جاتا تھا، جس کی چابیاں نوجوانوں کو تھکا دیتی تھی وہ خود کیا ہوگی۔ اللہ پاک نے ان خزانوں کی کثرت کی بات کی۔ ہم نے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان مفاتحہ، اس کی چابیاں، لتنوء بالعصبہ، ایک گروہ کو تھکا دیتی تھی، گروہ بھی کمزور نہیں۔ اب اللہ پاک ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں قوم قارون اور قارون کا، کہ جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو قوم نے اس کو نصیحت کی، قوم کے سرداروں نے، سمجھدار لوگوں نے۔ یہ میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ یہ اللہ پاک نے مال کے بارے میں 5 اصول بیان کیے ہیں جو قوم موسیٰ سے قارون کو کہلوائی تھی۔ یہ 5 بنیادی اصول ہیں مال کے بارے میں، خزانوں کے بارے میں۔ قوم نے اس کو کہا، پہلی بات، لا تفرح، فرح خوشی کو بھی کہتے ہیں، خوشی میں اترانا، ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے خوشی میں اترانا۔ کیسے کہتے ہیں؟ تکبر کرنا، میں مال پہ اتراؤ نہیں۔ آدمی پہلا مال کے بارے میں پہلا اصول کیا ہے؟ لا تفرح، ان اللہ لا يحب الفرحین، اترانے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ یہ مال کے بارے میں پہلا اصول، اللہ کی دین ہے، دے نہ دے، تھوڑا دے زیادہ دے، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو مال اپنی مرضی سے ملا نہیں، جو اپنی مرضی سے رہے کہ رہے نہیں، اس پہ کرنا کیا ہے؟ پہلا اصول کیا ہے؟ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح۔ دوسری بات، اس مال کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بناؤ، وابتغ فیما آتاک، اس مال میں قیامت تلاش کرو۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے جو دولت دیا نا، اس میں قیامت ڈھونڈو۔ وابتغ فیما آتاک الدار الآخرہ، یعنی اس مال کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بناؤ۔ اصل میں مال کس لیے ہے؟ تاکہ یہ مال آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنے۔ یہ دوسرا اصول۔ تیسری بات، آخرت کی تیاری کا ذریعہ بھی بناؤ، دنیا میں بھی خرچ کرو یار۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا کی ضروریات بھی اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ مال کا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ آخرت کی تیاری، لیکن دنیا کی ضروریات پوری کرنا بھی مال کا حق ہے۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، یہ تیسرا اصول ہے۔ چوتھا، احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اللہ کے بندوں پر تو احسان کر۔ مما رزقناہم ینفقون کا ترجمہ ہے یہ۔ احسن کما احسن اللہ الیک کس کا ترجمہ ہے؟ مما رزقناہم، اللہ نے تجھے دیا ہے
تو اللہ کے بندوں کو دے۔ یہ چوتھا اصول۔ پانچویں بات، ولا تبغ الفساد فی الارض، مال کو زمین میں فساد کا ذریعہ نہ بنا۔ مال کو زمین میں فساد کا ذریعہ، خرابیاں پیدا نہ کرو، معاشرت میں معیشت میں خرابیاں پیدا نہ کرو، فساد پیدا نہ کرو، یہ اس کو ذریعہ نہ بننے دو سوسائٹی میں بربادی کا۔ یہ پانچ اصول ہیں مال کے بارے میں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں۔ کس زبان میں؟ قوم قارون کی زبان سے انہوں نے قارون کو 5 نصیحتیں کی۔ اس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ لا تبغ الفساد فی الارض، زمین میں فساد نہ تلاش کرو، یعنی مال کو زمین میں معاشرے میں خرابی کا ذریعہ نہ بننے دو۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو خدا پسند نہیں۔ اس نے جواب دیا، یار کیا بات ہے، میں نے اپنی صلاحیت پہ کمائے ہیں، تم کیا ڈکٹیشن دے رہے ہو؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے کمائے ہیں، میری محنت لگی ہے، میرا علم ہے، میں نے دماغ لڑایا ہے، پیسہ کمایا ہے، تم کیا نصیحتیں کر رہے ہو؟ یہ اس کا جواب، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے مال کیوں ملا ہے؟ کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، میرے پاس ذہن ہے، میں نے اپنے علم پر اور اپنی عقل پر یہ مال کمایا، میں تمہاری نصیحتیں۔ اللہ کہتا ہے، یار بہت سے تیرے جیسے آئے، بڑے بڑے مال سے کہاں ہیں، پچھلوں کو یاد کرو۔ یہ اس کا جواب ہے۔ اولم یعلم، کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ ان اللہ قد اہلک من قبل، اس سے پہلے اللہ پاک نے ہلاک کیے ہیں، من القرون، زمانوں میں، اس سے زیادہ قوت والے تھے، اس سے زیادہ پیسوں والے تھے، من هو اشد منہ قوہ اکثر جمع، اس سے پہلے کئی قومیں برباد کر دی اللہ پاک نے، اس سے زیادہ قوت والے بھی تھے، اس سے زیادہ مال والے بھی تھے۔ پتہ کرو ذرا وہ کیسے آئے۔ یاد رکھو، مجرموں سے سوال نہیں، ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ سوال تو ہوگا، سوال نہیں ہوگا تو قیامت کیا ہوگی؟ مطلب جو قطعی مجھے دیکھیں، دو طبقوں سے بالکل سوال نہیں ہوگا۔ کافروں سے کفر کے بارے میں سوال، ان کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا تو پوچھیں گے نا، اور جن کو اللہ پاک نے بغیر حساب کے جنت میں لے جانا ہے، ان سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ وہ تو حساب کتاب ہے، پھر درمیان والوں کا حساب کتاب ہوگا۔ جو مجرم ہے، کافر ہیں، ان سے ان کے جرموں کا سوال طے شدہ بات، جاؤ۔ یہ اللہ پاک نے اس کی اس بات کا جواب دیا، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ پھر کہ ایک دن باہر نکلا وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت، خرج علی قومہ فی زینت، اپنے زینت میں، اپنے پورے اپنے پورے پروٹوکول میں، خرج علی قومہ فی زینت، اپنے پورے پروٹوکول میں باہر نکلا، محافظ ہیں، سواریاں ہیں، یہ ہیں، ٹھا ہے، سب کچھ۔ اس کو دیکھ کر دو طبقوں کا تاثر الگ الگ تھا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کا ارادہ کرنے والے، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے والے، انہوں نے کیا رشک، اے کاش ہمیں بھی ایسی دولت ملے۔ ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش قارون جیسے خزانے ہمیں بھی دیے گئے ہوتے، ہمارے پاس بھی ہوتے۔ بڑا نصیب والا ہے بھائی، لذو حظ عظیم، بڑا خوش قسمت ہے، بڑا خوش نصیب ہے، بڑے نصیب والا ہے، انہ لذو حظ۔ لیکن اہل علم نے کہا، یار کیا کر رہے ہو، اسی بات پہ تم رشک کر رہے ہو۔ ویلکم، ویلکم ہے یا ویلکم ہے؟ کیا بھائی، یہ ویلکم ہے،
اہل علم ویلکم کہتے ہیں. خیر، ویلکم بربادیہ بیڑا غرق تمہارا، کیا مانگ رہے ہو؟ اہل علم نے کہا ویلکم، تمہاری بربادی، تمہارا بیڑا غرق، کیا کہہ رہے ہو؟ ثواب اللہ خیر، آخرت کا ثواب اس سے کہیں بہتر ہے. یہ دنیا کی دولتیں آخرت کے ثواب کے بارے میں کچھ نہیں، اس کی کیا تمنا کر رہے ہو؟ ثواب اللہ خیر، اللہ کا بدلہ، اللہ کی جزا بہتر ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن آمن وعمل صالح، ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے جو اللہ کو اللہ سے اجر ملے گا وہ دنیا کے خزانوں سے بہت بہتر ہے. لیکن ملے گا کس کو؟ پھر دنیا کی باتوں پہ صبر کریں گے، جو دنیا کی نعمتوں سے صبر کریں گے ان کو آخرت کی ملے گی، اور جو آخرت کی بھی نعمتوں سے صبر کرے گا تو ان کو دنیا کی ملے گی. لا یلقاها، یہ نعمتیں نہیں عطا کی جاتی مگر کس کو؟ صابرین، صبر کریں. دنیا نام ہی صبر کا ہے. دنیا کیا ہے؟ نام ہی صبر کا، اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کا. یہ مکالمہ ذکر کیا کہ انہوں نے یہ تمنا کی کہ اے کاش ہم بھی قارون جیسے ہو جائیں. اہل علم کا نہیں یار، کیا کر رہے ہو؟ کتنے قارون برباد ہوئے ہیں دنیا میں. اب تیسری بات، نتیجہ کیا نکلا؟ فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی، اس کے محلات کو بھی زمین میں دھنسا دیا، زمین پھٹی. اب وہ جو کہہ رہے تھے نا کاش ہمیں قارون جیسے خزانے ملے گئے، اللہ تیرا شکر ہے ساروں بچا لے، یا اللہ آپ کی مہربانی، ہمیں آپ نے ہم بچ گئے. پیسے نہ ملنا نعمت تھی. پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ دولت ملنا ہمارے لیے نعمت ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دولت نہ ملنا ہمارے لیے کیا تھی؟ جب زمین میں دھسایا ہم نے، نہ کوئی مدد کرنے والا تھا، نہ خود کچھ کر سکتا تھا، نہ مدد کرنے والا تھا. ماں کان لہو من نصیر، کوئی فوج نہیں تھی اس کی، کوئی جماعت نہیں تھی. ینصرونہ من دون اللہ، جو اللہ کے جوڑے اس کی مدد کر سکے، کوئی گروہ اس کی، کوئی ٹولی شولی کو نہیں تھی. وما کان من انتصار کہتے ہیں خود کوئی عمل اختیار کرنا، نہ خود کچھ کرنے کی پوزیشن میں تھا، نہ کوئی مدد کرنا. اب ان لوگوں کا حال دیکھنے والا جو کہا یا کاش ہمیں بھی ملے، وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے بچ گئے. اصبح الذین تمنوا مکانہ، وہ لوگ جو اس کی جگہ کی تمنا کر رہے تھے امس، کل جو تمنا کر رہے تھے نا، لولا امن وہ کیا ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کل جو یہ کہہ رہے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، آج وہ کہہ رہے ہیں لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ پاک نے ہمیں دولت نہ دے کر جو نعمت دی ہے، یہ نہ ہوتی تو ہم بھی دھنس جاتے. اگر ہم پہ اللہ نے احسان نہ کیا ہوتا، کون سا احسان؟ دولت کا نہ دینا. یہ احسان نہ کیا ہوتا لخسف بنا. اچھا وہ کہیں گے اس کا ایک بات پہلے، وہی کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ کا ضابطہ یہ ہے وہ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، کشادہ کرتا ہے، جس کو چاہتا تنگ کرتا ہے. یہ کسی کو علم رزق اس کے علم پر نہیں ملتا. وہ جو کہا تھا نا اوتیتہ علی علم اللہ کی مشیت پر. بڑے بڑے اہل علم بھوکے پھریں اور بیوقوف لوگ کھاتے پھریں، یہ اللہ کا نظام ہے. بیوقوفوں کو خزانے مل جائیں اور اہل علم اور اہل عقل کو بھوک ملے، یہ اللہ کا نظام ہے. اب ان کو سمجھ آئی بات. افسوس، ہماری پہلی سوچ پر افسوس. بات یہ ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ پاک اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا تنگ کرتا ہے. اگر ہم پر اللہ نے احسان نہ کیا ہوتا لخسف بنا، اور پھر یہ سمجھ میں آئے گی وہ ہلاکت. افسوس ہے
لا یفلح ہم جو غلط سوچتے تھے غلط تھا، کافر کبھی کامیاب نہیں۔ اب یہ قانون کا اور اس کی قوم کا مکالمہ اور یہ سارا اس کا نتیجہ بیان کر کے اللہ پاک اپنا اصول بیان کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر ہے، ہم نے رکھا ہے، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کس کے لیے ہے؟ لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، کہ زمین میں علو، چودر، بڑائی کی کوشش نہیں کرتے اور فساد کی، معاشرے میں فساد اور اپنے لیے کیا بڑھے۔ من کان، اللہ پاک نے تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلھا، ہم نے یہ بنایا ہے کس کے لیے؟ للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں بلندی نہیں چاہتے، کیا بولے؟ ان فرعون علا فی الارض، علا، علو کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض، اور فساد کیا ہے؟ وجعل اعلیٰ شیعہ، لوگوں کو شیعہ بنانا، یہ کیا ہے؟ فرعون نے کیا کیا تھا؟ علا فی الارض وجعل اہلھا شیعہ، لوگوں کو شیعہ بنا دیا تھا۔ یہ علو اور فساد یہ تو میں کہ وہ لوگ لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں اپنی چودر نہیں چاہتے، اور ولا فسادا، اور فساد نہیں چاہتے۔ یاد رکھو، انجام، نتیجہ آخرت متقی، آخرت بالآخر نجات کس کی ہے؟ متقی۔ وہاں کا ضابطہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنہ، جو نیکی دے کر آیا تو اس کو بہتر اجر ملے گا۔ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، نیکی کرنے والوں کو حسنہ ملے گی، اچھا اجر، سب بہتر اجر ملے گا، اور گفٹ بھی ملے گا۔ للذین احسنوا الحسنی، احسن جزا ملے گی، اور زیادہ کا معنی سرپرائز بھی ملے گا، گفٹ بھی ملے گا۔ اور برائی والے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو حسنہ لایا اس کو اس سے بہتر ملے گا، اور جو سیئہ لایا تو برابر ملے گا۔ فلا یجزی الذین عملوا السیئات، سیئات عمل کرنے والوں کو وہی ملے گا جتنا عمل کیا ہے، سیئہ میں اضافہ نہیں ہوگا، اور حسنہ میں اضافہ در اضافہ در اضافہ ہوتا ہے۔ اب سورت کے آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک ایک دو باتیں کر رہے ہیں۔ پہلی بات یہ، اللہ پاک نے قرآن اتارا نا آپ پر، اللہ پاک آپ کو واپس لائے گا لوٹنے کی جگہ پر۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اس کا ایک معنی یہ کرتے ہیں قرآن کی وجہ سے آپ مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے ہیں، قرآن والے کا وعدہ ہے کہ مکہ میں آپ کو واپس لائے گا۔ عام مفسرین یہ معنی، اللہ پاک نے آپ کو مکہ چھوڑنا کیوں پڑا ہے، باعث کیا بنا ہے؟ نبوت، وحی، قرآن، اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو واپس لائے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اللہ پاک واپس لایا کتنے سالوں میں؟ 8 سال۔ 8 سال کچھ بھی نہیں ہوتے، 8ویں سال واپس مکے میں تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے آپ سے وعدہ ہے لرادک الی معاد، قیامت کے دن میں آپ کو لوٹائے گا اور آپ کو قیامت کے دن کی سرداری عطا کرے گا۔ ایمان، باقی ہدایت پر کون ہے کون نہیں یہ آپ کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے۔ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، کون ہدایت پر آئے گا اللہ جانتا ہے۔ من ہوا فی ضلال مبین، کون گمراہی میں رہے گا اللہ جانتا ہے۔ آپ کے ذمے منوانا نہیں ہے، ان کے ایمان لانے اور گمراہ ہونے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ پر قرآن پاک پیش ہے۔ اور یہ قرآن بھی آپ کو ہم نے آپ کی کسی درخواست پر نہیں دیا، آپ کو تو توقع بھی نہیں تھی۔ ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب، آپ کو تو تصور بھی نہیں تھا کہ کتاب ملے گی۔ ہم نے بطور، اس کو انعام کہتے ہیں کہ سرپرائز کہتے ہیں، آپ کو تو امید بھی نہیں تھی۔ اب ما کنت ترجو ان یلقی الیک الکتاب،
آپ تو اس کی امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ آپ پر کتاب اتاری جائے گی. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے عطا کی ہے. اور اس لیے اس کا تقاضا یہ ہے فلا تکونن ظہیرا للکافر، کافروں کے سہولت کار نہ ہو آپ. ظہیر پشت پناہ، ظاہر پشت کو کہتے ہیں، پشت کے پیچھے کھڑا ہونے والا. ظہیر کا معنی کیا کریں گے؟ پشت پناہ. آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے. قرآن پاک کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کافروں کے پشت پناہ. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، آپ کافروں کے ظہیر نہ بنیں. ایک بات. دوسری بات، خود بھی اس سے پیچھے نہ ہٹیں. ایک یہ ہے کہ کافروں کے مددگار نہ بنیں اور خود بھی قرآن پاک سے پیچھے. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آیَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، جو آیات اتاری گئی ہیں ان سے پیچھے نہ ہٹیں. کوئی چیز آپ کو ان پر عمل کرنے سے، ان کی نفاذ سے روکے نہیں. لا يَصُدُّنَّكَ، ہرگز آپ کو نہ روکے. عن آیات اللہ، اللہ کی آیات سے. بعد إذ أنزلت إليك، اس کے بعد کہ آپ پہ نازل ہوئی ہیں. آپ یہ کہہ دیں ان اتبع الا ما یوحی الی کا ترجمہ ہے، میں تو صرف وحی کا پابند، وحی کے بارے میں کوئی سودے بازی نہیں کروں گا. آپ کو قرآن پاک کی آیات سے روکنے وقت میری کوئی قوت کامیاب نہ ہو. تیسری بات، دعوت کے عمل پہ قائم رہیں، ان کے پشت پناہ نہ بنیں، اللہ کی آیات سے رکے نہیں، دوسروں کو دعوت دیتے رہیں. وادعو الی ربک، مشرکین کے ساتھی نہ بنیں. ولا تکونن من المشرکین، لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اللہ کو نہ پکارے. وہی ہے، وہی ہے، وہی تھا، وہی رہے گا. ہر چیز فنا ہو جائے گی اللہ کی ذات کے ساتھ. کل من علیہا فان یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وہی فلا کل شیء ہالک، ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اللہ کی ذات. حکم بھی اسی کا ہے اور لوٹائے بھی اسی کے پاس.